ایک الہ کے نام سے جو حاضر و ناظر ہے۔ دوستو، یہ انسان جس چیز کو چاہ لیتا ہے، جس بھی کسی شے سے محبت کرتا ہے، اس کی تصویر اسی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو چاہ لیتا ہے اسی کے مطابق کپڑے پہنتا ہے، اسی کے مطابق ہر کام کرنا چاہتا ہے، تاکہ جس کو چاہ لیا وہ راضی ہو جائے۔ ہر کوئی اپنی محبت میں یہی کشش رکھتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ میرا نام رہے نہ رہے اسی کا رہ جائے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ اب مجھے ہیر نہ آنکھو کوئی، یعنی کہ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان جس کو چاہ لیتا ہے اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، اپنے محبوب کی چاہت میں انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں۔ بس جس کی چاہت تھی وہی بڑھنے کی کوشش کرے گا، اسی کے قریب جانے کی کوشش کرے گا۔ انہی کی چیزیں، ان کی چیزوں سے اتنی مماثلت ہو جائے گی کہ ان کے خیالات اس کے قریب آنا شروع ہو جائیں۔ یہ فطرت ہے محبت۔ جیسے پہلے زمانے کے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ جب انسان اپنے رب کے دربار میں اللہم لبیک کہتا ہے، وہ بار بار یاد کرتا ہے، بار بار حاضری دیتا ہے، بار بار اس کو یہ محسوس کرتا ہے کہ رب حاضر و ناظر ہے، سمیع البصیر ہے، سمیع العلیم ہے، مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو جب جس کے اس کے خیال میں گم ہوتا ہے تو اپنی حیثیت اس کی کم ہوتی جاتی ہے، اپنی حیثیت وہ گنوا بیٹھتا ہے۔ جس کے لیے وہ حاضر و ناظر ہوتا ہے بس وہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، بس وہ اس کو یہی سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی جو ہے اب رب کے لیے۔ وہ حاضری لگاتا 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 اتنا حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور رب کو حاضر ناظر سمجھ لیتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہر جگہ میرا اللہ ہی ہے، جس کو بھی کچھ چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ ہی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے یہی تصور میں ہوتا ہے کہ میرا رب نا ساتھ ہی۔ اسے خود پتا نہیں ہوتا خود کیا ہے، وہ سب کچھ خدا کا ہی سمجھے گا کہ ہر طرف اس کی ہی خدائی ہے، خدائی ہی خدائی۔ اب وہ ایسے لفظ بھی استعمال کر دیتا جیسے فرمان میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے
دو اللہ ایک ہے، تو وہ کام تو اللہ کا کہنا تھا نا، کہ اللہ کہتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، تو ممکن ہے وہ بندہ بھی کل کو کہنا شروع کر دے کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ مگر اس کو خود سمجھ نہیں ہوتی کہ جو کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کام تو اللہ کا تھا، کہہ دو اللہ ایک ہے، سب کہو اللہ ایک ہے، تو وہ بھی بندہ بھی کہنا شروع کر دے گا کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے جب قریب ہوتا ہے کسی بھی شے کے، تو وہ یہی سوچتا ہے، یہی تصور کرتا ہے کہ جس کو میں محبوب سمجھتا ہوں، جو مجھے پیارا لگتا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ بلکہ بعض کا ایک سیانے لوگوں نے فرمایا ہے کہ پچھلے دور میں جتنے بھی بندے رب رب کرتے کہتے رہے، ان کو انہی وجہ سے سزا ملتی رہی۔ کیونکہ جس کو وہ چاہ رہے ہیں، اب ان کا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں بھی تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں نام اسی کا ہی ساتھ رکھتے، اور یقین جانو وہ بندے بات کہتے گئے، وہ کہتے گئے کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، حالانکہ وہ خود کو شاید انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں، اور نہ ہی اس کے علم میں ایسا ہوتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہو چکا ہوں یا نہیں، مگر وہ باتیں وہ والی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو رب کہتا ہے۔ رب کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، تو وہ بندے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہر شے رب کی ہے۔ صفات سے مماثلت ہوتی تو انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ تو ایسے ہی دوستو ان کی پھر زندگی میں جب وہ بندہ بن کے بات کرتے تھے تو لوگ ان کی بات مانتے تھے، جب وہ کہتے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ کا پیغام ہے، اس وقت لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ کیونکہ ان کہنے والوں کو وہ سچ کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کو ہر شے اللہ کی نظر آتی تھی۔ ان کو جو رب کے خاص بندے تھے، ان کو اپنا آپ بھی اللہ کا ہی نظر آ رہا تھا کہ مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، میرے اندر اللہ کی روح ہے، تو جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، روح کہہ رہی ہے، اور رب کی روح کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہو اللہ ایک ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے کسی کی غیر کی عبادت نہ کرنا، کسی بت کی عبادت نہ کرنا، زندہ ہو یا مردہ ہو کسی کی اطاعت نہ کرنا، سوائے میرے اللہ کی کسی کی اطاعت نہ کرنا۔ جب وہ یہ کہتے تھے لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ پچھلی اللہ کے بندوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ خود بات کرتے کہتے ہاں ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے، جب وہ اللہ کا پیغام سمجھ کے کہتے تو لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو ان لوگوں کو ہجرتیں کرنا پڑی،
شہر چھوڑنا پڑے، شہروں سے دور چلے گئے، کوئی دریا کے کنارے چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہم ہی میں سے ہے، ہم جیسا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، یہاں رہتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، مکانوں میں بھی رہتا ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، یہ کیسے اس کی بات مان لے. یہ کہتا ہے مجھے اللہ کہتا ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. مگر وہ جو اللہ کے بندے تھے وہ تو اپنے سانس کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب ہی چلا رہا. بے شک اپنے باؤ داد والدین ہوتے تھے، مگر ان کا ایمان یہ بن جاتا ہے کہ مجھے رب نے ہی پیدا کیا. اب کوئی بندہ بھی گولی مار دے تو وہ کہے گا میرا رب ہی مجھے مارے گا. مگر ایک فائدہ ضرور ہوا ان کو کہ وہ جب بھی دنیا سے گئے اللہ کے نام سے. اگر کسی نے مارا ہے تو ان کے انہی خیالوں کی وجہ سے مارا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں رب کا پیغام دے رہا. وہی ان کا جرم سمجھتے تھے لوگ، باقی بندہ تو وہ سمجھتے تھے، صرف رب کا بندہ نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ نارمل لحاظ سے بھی ہر شے رب کی ہے، مگر جب بندہ رب کا بنتا ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا. اور جو رب کا بندہ ہوتا ہے اس کو تو خود کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں رب کا بندہ ہوں. وہ تو اپنے خیال میں وہاں محض اتنا رہ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو خود کی خبر ہی نہیں ہوتی میں کیا ہوں. مگر بعد وہ کہتا رہے گا اللہ ایک. جو مقام اللہ کا ہے، جتنا بڑا اللہ ہے اتنا بڑا اور کوئی نہیں. جب اللہ کہتا ہے ہر شے میری ہے، میں نے ہی خلق کیا، تو وہ بندہ بھی ایسے کہنا شروع کر دیتا کہ سب کچھ اللہ کا، اللہ ہی خلق کرتا. ادھر اللہ کے احکامات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں سب کچھ پیدا کرتا، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے میری. زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا. ادھر اللہ کا بندہ جو ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، وہی پیغام دے گا کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سب کچھ اللہ کا ہے. اس وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جو عام دنیا دار لوگ ہیں وہ ان کو پہچان نہیں سکے. بات وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، مگر بندے کی دنیا داری والی باتیں سب مان لیتے ہیں. مگر جب بندہ کہتا ہے اللہ ایک ہے تو دوسرا بندہ نہیں مانتا. اگر بندے کے اندر روح ہی نہ ہو تو یہ بندہ زندہ نہیں رہتا، یہ بندہ بول نہیں سکتا، یہ بندہ حرکت نہیں کر سکتا. باقی دوستو یہ تو خیر جھگڑا چلتا رہے گا. غور کیا کریں، یہ جو ہم ظاہر تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اصل نہیں، یہ نیگیٹو ہے. نیگیٹو کی دلائی کی ہوئی. جیسے تصویر، فوٹو ہم کہتے ہیں، فوٹو کو دیکھ کر یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کچھ اصل ہے. فوٹو میں ہر چیز نظر نہیں آتی.
اس ظاہر کے پیچھے ایک اصل چھپا ہوا، ان تصویروں کے پیچھے جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کو کوئی خلق کرنے والا ہے۔ تصویر کو تو آپ جیسا صاف ستھرا بنا لیں گے اس کا اصل نظر نہیں آئے گا۔ آپ تصویروں کو سامنے رکھیں گے تو تصویر کا تو نہ نزلہ بہتا نظر آئے گا، نہ آنکھوں کا پانی نظر آئے گا۔ کس کنگھی سے ہاتھ چلا کے وال سیدھے کیے وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تصویر میں وہ سانس چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تصویریں ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہر شے میری ہے، میں نہیں مانتا۔ جب ہم اس معیار پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کی ہر شے سمجھ لیتے ہیں تو یقین جانو زندگی کے آدھے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی ڈریکولا بھی ہو، کوئی دہشت گرد ہو، کوئی دہشت پھیلانے والا ہو، کوئی ڈنڈے دکھانے والا ہو، کوئی اسرائیل ہو، کوئی کچھ بھی ہو، مگر وہ آدمی لا خوفاً علیہم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور یقیناً جس شخص نے جس کو پکارا ہے وہ اسی کی محبت میں یہاں سے جائے گا۔ اگر ہیر رانجھا رانجھا کہتی ہے تو رانجھے کی محبت میں ہی اس کی روح جدا ہو، اس کے اندر وہی محبت ہو۔ اگر دولت کی محبت دل میں ہے تو دولت کی خاطر ہی انسان مرے گا۔ اگر رب کی محبت دل میں ہے تو رب کی خاطر ہی مرے گا۔ جس کو پکارتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہی اس کا جرم بن جاتا ہے۔ اور دنیا دار اسی وجہ سے اسے مارتے ہیں۔ باقی قدرت کے حالات ایسے بن جاتے ہیں، ارادہ کسی کا نہیں ہوتا، مگر محبت ایک جرم ہے۔ جس سے کوئی محبت کرے گا اسی کے جرم میں گرفتار ہو، اور اس کی آخری خواہش بھی اسی کی پکار ہوگی۔ بندے کی گردن بھی اتر رہی ہو مگر دل میں وہی آواز پکارے گی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو محبت شدت اختیار کر گئی، آخری سانس پر بھی اسے وہی یاد آئے گا۔ دولت سے محبت ہے تو دولت یاد آئے گی، اولاد سے محبت ہے تو اولاد یاد آئے گی، بیوی سے محبت ہے تو بیوی یاد آئے گی، دوست سے محبت ہے تو دوست یاد آئے گا۔ اگر کسی کو رب سے محبت ہے تو رب ہی یاد آئے گا۔ یہ محبت کی فطرت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اسے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہیر کو قیدو نظر نہیں آتا، کسی کا خوف نظر نہیں آتا، بس محبت جو کرتی، جب دل سے محبت کسی کو ہوتی ہے تو اس کے اندر وہی پکار ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اصول، کوئی دنیا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے بس اس کی رضا چاہتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے میں کیا کروں؟ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ جس کو میں چاہتا ہوں اگر وہ نہ مجھے ملا تو وہ اسی کو پانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے پھر دائیں بائیں کی خبر نہیں دیکھتا۔ کانوں سے سن کر بھی
اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے. کان بھی انسنی کر دیتے، آنکھیں بھی کچھ نہیں دیکھتی سوائے اپنے محبوب کے دیکھنے کو چاہتی. تو جس طرف بھی انسان جاتا ہے، ویسے تو سیانوں نے لوگوں نے فرمایا کہ جو ایک قدم جاتا ہے 70 قدم آگے سے آواز آتی ہے. جدھر بھی جاؤ گے محبت کی راہ ہے. دل کو راہ ہوتی ہے. انسان خلوص سے دل سے جب کسی چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ منزل ناممکن نہیں رہتی. اگر کسی کا دل چاہتا ہے چاند پر جانے کو تو وہ چلا جاتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں. عام انسان ہم جیسے تو تیسری بلڈنگ کے کونے پہ کھڑے ہو جائے تو خوف آنا شروع ہو جائے. مگر جس کے دل میں جو بات بن جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، اسی کا وہ شوق، اسی کی وہ محبت اس کے خوف کو نکال کے باہر پھینک دی. تو یہ ایسے ہی ہے. محبت کوئی کسی سے بھی کر لو، محبت ہوتی ایسے ہی. جہاں تک کہ اگر کسی کی شدید ہو گئی محبت کسی زنانی سے بھی تو یقین جانے وہ دیواریں بھی پھلانگ جائے گا، گھر سے باہر نکل جائے گا، بے خوف ہو جائے گا، بے شک وہاں جا کے قتل ہی ہو جائے. کیوں؟ اس کو اس کے قتل میں بھی سرور ہے. کیوں؟ وہاں محبت کر رہا ہے. جب بھی محبت کسی شے کی شدید ہوتی ہے تو وہ اسی میں گرفتار ہو کے اسی میں ہی مرنا پسند کر لے، اور مرتا بھی اسی کی وجہ سے. جو شاید دل میں ہے مرے گا بھی اسی وجہ سے، جیے گا بھی اسی وجہ سے، زندہ بھی اسی وجہ سے، عبادت بھی اس کی وہی نظر آئے گی اس کو. اور اسی کی عبادت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. محبت ہی ایک عبادت ہے. اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے. باقی گرفتار ہو جائے کسی کی محبت میں بھی ہو جائے. دنیا سے جانا تو ہے، کسی بندے کو یاد کرتے چلے جائیں، کسی استاد کو یاد کرتے چلے جائیں، کسی مرشد کو یاد کرتے چلے جائیں، یا اللہ اللہ کرتے چلے جائیں. تو سب کا اللہ ہے، شفیق و مہربان ہے. آپ کسی کو جو دیکھتے ہیں مثال وہ اللہ کا بندہ تھا، آپ خود کیوں نہیں اللہ کا بندہ بنتے؟ اگر کوئی دوسرا اللہ کا بندہ ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ اللہ کا بندہ کوئی بھی اپنا شاگرد نہیں بناتا، وہ اس کو استاد بنانا چاہتا کہ دوسرا استاد بنے. استاد سے مفہوم کیا ہے؟ ہر کوئی پڑھ پڑھ کے استاد ہی بنتا ہے. اگر استاد بھی یہ نیت کر لے کہ یہ اس کو میں استاد بنا رہا ہوں، اپنا شاگرد نہیں بنا رہا، تو وہ ایک دن بندہ آگے بڑھ جائے گا. تو دوستو یہ زندگی ہے، آگے بڑھتے جائیں. زندگی گزارنی ہے، کسی بھی مشن سے گزار لیں، کسی کی محبت میں گزار لیں. محبت میں زندگی کی لذت ضرور ہے. اگر رب سے محبت کر لیں وہ بھی ٹھیک. اگر رب راضی ہو گیا تو رب کے سب بندے آپ پر راضی ہو جائے. دنیا داروں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا رب راضی ہے تو آپ رب کے بندے بھی آپ پر راضی ہیں. اور رب کے بندوں کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم رب کو راضی کر لیں. وہ اپنے آپ کو راضی کرنا نہیں کہتے کہ مجھے راضی کرو جب میرے مطیع ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں رب کے بندے بنو. کبھی کسی اللہ کے بندے نے نہیں کہا میرے بندے بنو، سب نے کہا رب کے بندے بنو. تو دوستو جانا تو یہاں سے ہے. رب کی محبت میں چلے جائے یا کسی اور کی محبت میں چلے جائے، یہ یاد رکھ لینا. اور غیر کوئی کام نہیں آئے گا سوائے رب کے. رب ہی شفیق و مہربان نگہبان ہمدرد ہے. اسی کو یاد کرتے رہیں، وہ آگے راستے خود کھولے گا.
آج جو عقل میں باتیں نہیں آتی، اگر آپ کو محبت ہو گئی تو یقیناً وہ باتیں بعد میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ شروع میں عقل والا چنگا اچھا لگتا ہے، محبت والا اچھا نہیں لگتا۔ عقل کی باتیں عقل میں آتی ہیں، انسان خوش ہوتا ہے۔ محبت کی باتیں محبت والے کو سمجھ آتی ہیں۔ ہم سب مل کے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، ہم بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی محبت کریں، مگر میرے کہنے پہ کیوں کریں؟ یہ رب کے بندوں کا پیغام ہے اور رب کا پیغام ہے۔ رب کا پیغام رب کے بندوں نے دیا، تو ان کی بات کی اتباع کرتے ہوئے ہم اللہ اللہ کرتے جائیں۔ کتب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کرفٹاں لیتے رب کہتا وہ مجھے یاد کرتے۔ جب آپ یاد کریں گے بار بار کسی شے کو تو وہ محبت ہو کر رہے گی، وہ محبت ہی ہے۔ پہلے سن کے کرتے ہیں، بعد میں اسی شے سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، خوف سے کرتے ہیں، بعد میں خوف ختم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے تو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں خوف اور امید کے درمیان یاد کرتے ہیں، تو وہ جب یاد کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے تو امید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں، اور وہ کر دیتا ہے۔ تو دوستو، خوش رہو، آباد رہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اور اب اپنے رب کو حاصل کرتے جائیں، رب کی صفات سمجھتے جائیں۔ اگر رب تعالیٰ معاف کرنے والا تو ہو سکتا ہے اس کا بندہ بھی معاف کرنے والا آدمی پیدا ہو جائے۔ اگر رب رحیم ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بندہ بھی رحم دل ہو جائے۔ اگر رب کہتا ہے سب کچھ میرا ہے تو بندہ بھی سمجھنا شروع کرتا ہے ربا سب کچھ تیرا ہے، تیریاں حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، تھوڑے کو بہت سمجھیں، وہی جو آپ کی سمجھ میں آئے گا وہی کرنا ہے۔ کم از کم اپنے دلوں میں نفرت نہ رکھے، نفرت نکال دو تو محبت خود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔